سب سے پہلا فارمولا ایمان، اللہ پر ایمان۔ ہوتا کیا ہے، جو شخص اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی کشتی ہے جس کے اندر اینکر ہوتا ہے نا، کشتی کو جب ڈاک پہ لگاتے ہیں تو اینکر ڈال کے لگاتے ہیں تاکہ وہ جا کے ٹکرائے نہیں، یہاں پر جہاں پہ جا کے لگے نہیں، تو اینکر لگا ہوا ہوتا ہے۔ جو شخص کے پاس ایمان نہیں ہے اللہ پر، اس کا اللہ سے تعلق نہیں جڑا ہوا ہے، اس کی تو کشتی ایسے ہی آزاد ٹکرا رہی ہے، کہیں پہ بھی پٹکی جا رہی ہے۔ یہ زندگی ہے، زندگی، اور مرنے کے بعد اس سے بڑا پرابلم ہے۔ دنیا کی زندگی بھی ایسی، اور مرنے کے بعد تو اس سے بڑا پرابلم ہے سامنے۔ میرے بھائیوں، صحیح بات تو یہ ہے کہ جب ایک انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب اسٹرانگ طاقت آ جاتی ہے پرابلمز کو فیس کرنے کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، صحیح الجامع میں حدیث ہے، جو شخص من اصابہ ہم، جسے کوئی فکر ہو جائے، او غم، یا کوئی غم ہو جائے، او سقم، یا بیمار ہو جائے، او شدہ، کوئی بھی پریشانی ہو، وہ کہے، اس حال میں کہے، اللہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، وہ اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، ایک انسان کے اندر کیسے وہ اسٹرینتھ آتی ہے کہ اسے احساس ہو کہ میرا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے۔ آسمان و زمین کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اللہ وہ ہے کہ کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہے تو وہ فتاح ہے، الفتاح، راستہ کھولنے والا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا ڈر اختیار کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ ہماری عقل کے سامنے دکھ رہا ہے کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا، اللہ راستہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ نہیں سکتے۔ اور رزق جو ہے نا، اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، رزق کی کئی شکلیں ہوتی ہے۔ رزق ہمیشہ صرف پیسے میں نہیں ہوتا ہے، رزق الگ الگ طرح سے ملتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پریشان ہو تو اس کے اندر آپ کو رزق چاہیے، وہ رزق جس سے کہ راستہ نکل آئے، تو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے سوچ نہیں سکتے وہاں سے اللہ تعالیٰ رزق دینے پر قادر ہے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ پرابلمز میں ایسے لوگ سب سے پہلے ٹوٹتے ہیں۔ who don't believe in God، جو بولتے ہیں I don't believe in God، نہیں بلیو کرتے، تو کس میں بلیو کرتے ہو؟ تو ان کو یہ چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ بنانے والا ہے، یہ آسمان و زمین خود سے تھوڑی بن گئی، اس کا کوئی بنانے والا ہے تو یہ بنا۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی خود سے یہ ٹیبل یہاں آ گیا تو آپ ماننے والے ہو؟ اگر آپ سے کوئی کہے کہ بھائی یہ یہاں پہ نا خود سے آ گیا، ہاں یہ کارپیٹ بھی خود سے بچ گیا، تو کوئی ماننے والا ہے؟ یہ کرسی یہاں خود سے آ گئی، کوئی ماننے والا ہے؟ آپ کہیں گے کوئی رکھا تو ہی آیا، حالانکہ آپ نے کسی کو رکھتے ہوئے دیکھا؟ اگر نہیں بھی رکھتے ہوئے دیکھا، آپ مانتے کیا ہو؟ کسی نے رکھا تو یہاں پہ آئی، خود سے تھوڑی آئے گی، تو یہ پوری دنیا خود سے بن گئی۔ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، اور کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ دنیا جو بننا ہے نا، ایک معجزہ ہے۔ دنیا بنی کیسے؟ یہ خود ایک معجزہ ہے۔ اس کے تعلق سے ٹاپک الگ سے ہو سکتا ہے کبھی۔ ہم جو زندہ ہیں نا ابھی، یہ بھی ایک معجزہ ہے، کیونکہ ہزاروں لاکھوں ایسی چیزیں ہیں جو ایک بھی چیز اپسیٹ ہو جائے تو ہم لوگ مر جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا جب وہ ساری چیزیں جو لاکھوں چیزیں غلط ہو سکتی ہیں، اس لمحہ ہو سکتی ہے، لاکھوں چیزیں ہمارے جسم میں غلط ہو سکتی ہے، وہ ایک بھی چیز غلط ہوگی تو مر جائیں گے، لیکن کوئی ہے جو روکا ہوا ہے، وہ لاکھوں چیزوں سے ہونے سے روک کے رکھا ہے، نہیں ہونے دے رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب ان میں سے کوئی چیز ہو جائے گی اور ہم دنیا سے چل بسیں گے۔ ہاں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ ہی کنٹرولر ہے، اللہ ہی بنانے والا ہے، اللہ ہی چلانے والا ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس کا کمپٹیشن نہیں ہے کسی کے ساتھ، وہ ٹوٹل کنٹرولر ہے۔ کیا ہوتا ہے نا میرے بھائیوں، جب پریشانی آتی ہے نا، بہت سے لوگ بولتے ہیں اللہ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہا ہے، اعوذ باللہ۔ تو یہ لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ ہے مانتے ہیں لیکن صحیح نہیں مان رہے، اللہ کے بارے میں صحیح چیز نہیں مان رہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ اللہ وہ ہے جو اچھا نہیں کر رہا ہے ان کے ساتھ، یا پتہ نہیں کس کس کے ساتھ۔ تو ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ذرا یہ تو بتاؤ، اچھا کیا ہے تمہیں زیادہ معلوم ہے یا اللہ کو زیادہ معلوم ہے؟ کیا تم اللہ کو بتاؤں گے کہ اچھا کیا ہے؟ اللہ کے ایڈوائزر بننا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تمہیں بتاؤں گا کہ اچھا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ ہاں، تو صحیح بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے البر۔ البر کا مطلب صرف اچھا ہی کرتا ہے وہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کئی ناموں میں جواب ہیں ہمارے سوالوں کے۔ اللہ صرف اچھا کرتا ہے۔ کوئی بولے میرا ہاتھ ٹوٹ گیا، اچھا ہے؟ ہاں اچھا ہے، یہ اچھا ہوا،
کیسے ہوا؟ اس کی حدیث آ رہی ہے، اس کی حدیث آ رہی ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں، صحیح بات تو کیا ہے، ایک مومن کا معاملہ بہت سٹرینج ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص پورا ایمان رکھتا ہے اللہ پر، صحیح ایمان، تو اس کا عجیب معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے، کتنا سٹرینج معاملہ ہے مومن کا۔ ان امرہ کلہ خیر، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہے۔ مومن ایمان والا جو اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، اس کا عجیب معاملہ ہو جاتا ہے۔ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ صرف کسی کے ساتھ نہیں ہے، صرف مومن کے ساتھ ہے۔ ایسا صرف مومن کے ساتھ ہے۔ ان اصابتہ سراء، اگر خوشی آتی ہے، شکر فکان خیر لہ، شکر کرتا ہے، اچھا ہوتا ہے اس کے لیے۔ خوشی آتی ہے عام لوگوں پر تو غرور و گھمنڈ میں پہنچتے ہیں، مومن پر جو خوشی آتی ہے تو شکر فکان خیر لہ، وہ شکر کرتا ہے، اس کے لیے خوشی بھی بری نہیں ہوتی ہے۔ کتنے لوگوں کے لیے خوشی بری ہو جاتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو غرور و گھمنڈ و تکبر میں پڑے آتے ہیں۔ کیوں؟ پیسہ اس لیے، کیوں؟ دنیا میں عزت طاقت وغیرہ چیزیں ہیں اس لیے۔ وہی آدمی اگر غریب ہوتا نا تو شاید ایسا نہیں ہوتا، لیکن وہ پیسہ ہے اس کے لیے خیر لہ نہیں ہوا، اس کے لیے شر لہ ہو گیا، اس کے لیے وہ پیسہ برا ہو گیا۔ لیکن مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ان اصابتہ خیرا، اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ ان اصابتہ سراء، اگر اس پہ خوشی آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا شکر فکان خیر لہ، شکر کرتا ہے، اچھا ہوتا ہے اس کے لیے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اگر پریشانی آتی ہے، صبر فکان خیر لہ، صبر کرتا ہے، وہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، تھیوری نہیں، پریکٹیکل یہ ہے کہ ہم سب ایمان والے ہیں، الحمدللہ ہم نے ایمان لایا ہے۔ ہر حال، ہر لمحہ یا تو شکر کا لمحہ ہے یا تو صبر کا لمحہ ہے۔ نعمت ہے تو شکر 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 چل رہی ہے، پریشانی ہے تو صبر صبر صبر، اور ہر حال میں کیا ہے؟ وہ اچھا ہی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ یاد رکھیں گے کہ ہم جب ایمان والے ہیں تو ہمارے معاملہ بالکل عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ ہے یہ ہمارا۔ میرے بھائیوں یہاں صحیح بات کیا ہے؟ فرسٹ پوائنٹ، اللہ پر ایمان، صحیح ایمان۔ اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارے میں بتایا ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے، سورہ 9 آیت نمبر 51، وہ کہتے ہیں نیک بندے اللہ کے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، ہمارے ساتھ نہیں ہوتا سوائے وہ جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا، وہی ہمارا مولا ہے۔ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا سوائے وہ جو اللہ نے مقرر کیا، وہی مولا ہے ہمارا، اس کو پتا ہے کیا اچھا ہے۔ دیکھیے ہمارا معاملہ کیا ہے نا، ہمیں کوئی انفارمیشن ملتی ہے تو معلوم پڑتا ہے، خبر آتی ہے نا، یہ ہو گیا، ایک جاب چلا گیا، بہت برا ہو گیا میرے ساتھ، جاب چھوٹ گیا، تھوڑے دنوں بعد اس سے اچھا جاب مل گیا، بولے وہ اچھا ہوا وہ جاب گیا، ہاں اس سے نہیں تو وہ جاب جاتا نہیں تو یہ جاب ملتا نہیں۔ تو ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، خبر ملتی ہے، اور خبر ملنے کے بعد ہمارا ویو، نظریہ بدلتا رہتا ہے۔ ہماری بہت شارٹ سائٹڈ معاملہ ہے، ہم تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں، اس کے بیسس پہ ہم لوگ ججمنٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ الخبیر ہے، اس کے پاس ہر چیز کی پہلے سے انفارمیشن ہے، ہر چیز کی خبر پہلے سے ہے، سب کچھ جانتے ہوئے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ تم جو ہے تمہارے ساتھ یہ ہو، جو بھی ہوا اللہ کا فیصلہ ہے، وہ سب کچھ جانتے ہوئے اس کا فیصلہ ہے۔ تو اس کے بارے میں اچھا گمان کرنا، ہر حال میں صرف اچھا سوچنا۔ میرے بھائیو چلو اپنے آپ کو ٹیوننگ کر لو، سیٹ کر لو، بٹھا کے سیٹ، دماغ میں آئیڈیا بٹھا لو، کچھ بھی ہو جائے اللہ کے بارے میں ہم صرف اچھا سوچیں گے انشاءاللہ۔ ہاں کچھ بھی ہو جائے، ہر حال میں اللہ کے بارے میں غلط سوچیں گے ہی نہیں، اپنے دماغ میں وہ بات کو سیٹ کر لیں، ہر حال میں صرف اچھا سوچیں گے۔ کیونکہ پرابلم کیا ہے؟ جو پریشانی آئے اس سے بڑے پریشانی کیا ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کے بارے میں غلط باتیں بولتے ہیں، اللہ پر ایمان چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو پرابلم آیا اس سے بڑا پرابلم یہ پرابلم ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ کی بربادی ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ حج میں، سورہ 22 آیت نمبر 11، اور یہ آیت پڑھ کے ہم اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا وَمِنَ النَّاسِ، انسانوں میں، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اللہ کی عبادت اس شرط پہ کرتے ہیں، علی حرف، علی حرف فی معنی علی شرط، وہ اس شرط پہ عبادت کرتے ہیں۔ کیا شرط پہ؟ سنیے، چیک کرو کہیں ہم میں سے کوئی تو اس کا نہیں ہے، اس ویو کا نہیں ہے۔ انسانوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اس شرط پہ کرتے ہیں، ان اصابتہ خیرن اطمأنَ بہ، اچھا ملتا ہے تو خوش رہتے ہیں، اچھا ملا الحمدللہ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، لیکن اگر فتنہ آ گیا، پریشانی آ گئی، انقلب علی وجہہ، چہرہ پلٹ کر کے چلے جاتے ہیں، خسیرت دنیا، دنیا بھی گئی، والآخرہ، آخرت بھی گئی، دنیا بھی گئی وہ تو دکھ رہا ہے نقصان میں ہے، آخرت بھی گئی، کیوں؟ کیونکہ پریشانی آنے پر انقلب علی وجہہ، چہرہ پلٹ کر کے چلے آتے ہیں۔
تو میرے بھائیوں ہوتا کیا ہے نا، باپ دادا کے زمانے میں جو ہم لوگ سنتے تھے نا، بڑا زمانہ گزر جاتا تھا، کچھ بھی ہوتا نہیں تھا، زندگی چلتی تھی. ہم ایسے زمانے اور دور میں رہ رہے ہیں، ہر تھوڑے دنوں میں کوئی ایک شوق آتا ہے، جھٹکا آتا ہے، پوری زندگیاں اتھل پتھل جاتی ہے. اب اس کے اندر ایمان کو بچا کے رکھو، ایمان کی حفاظت کرو، اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھی سوچ رکھو. یہ بہت قیمتی چیز ہے اپنے لیے، ہمارے لیے. اپنے بچوں کی ٹریننگ کر کے آؤ، ہر حال میں الحمدللہ، ہر حال میں اللہ کی تعریف. ایک حدیث بتا کے آگے بڑھتا ہوں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں. ان ظن بی خیرا فلہ، میرے بارے میں اچھا سوچتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا کرتا ہوں. وان ظن بی شرا فلہ، اگر میرے بارے میں برا سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں. تو کوئی ہے بولتا ہے اللہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا نا، اللہ ویسا ہی کرے گا تمہارے ساتھ، تم اسی لائق ہو. اسی لیے اللہ اکبر. میرے بھائیوں تو اپنے لیے پرابلم کو ہم بڑھا رہے ہیں، کم کر رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں غلط بات سوچیں گے تو، کیونکہ اللہ پھر بڑھا رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط خیال رکھ کے کہاں بچ کے جاؤں گے بھائی؟ کوئی اور جگہ ہے، کوئی اور رب ہے؟ کوئی اور رب ہے ہی نہیں. تو اللہ کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے. فرسٹ پوائنٹ ہے اللہ پر ایمان اور پختہ ایمان، مضبوط ایمان، اچھے گمان کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ، ہر حال میں. صرف نعمتیں ملے گی تب تک نہیں، ہر حال میں صبر شکر فارمولا، صبر شکر، یہی دو چلتا رہے گا جب تک زندہ ہے تب تک. پھر مر جائیں گے، ختم، ایگزام میں فنش، رزلٹ آ جائے گا. ہاں اتنا ہی جینا ہے بس، ہمیشہ کروڑوں سال تک نہیں جینا ہے، اتنا جی کے نکل جانا ہے. فرسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان. یہ کیا ہے؟ کشتی تھم جائے گی، طوفان آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ میں ہوگی آپ کے. ہاں اس کی مدد کے بغیر فیل ہو جاؤں گے، ٹوٹ جاؤں گے، کچھ فائدہ نہیں. یہ پوائنٹ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ سب سے اصل چیز ہے، سب سے بنیادی چیز ہے. اللہ سے تعلق ہے یا نہیں؟